اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 149 سے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب امام کو ضربت لگی اور اس کے بعد امام کو جب گھر لایا گیا اور امام نے جو وصیتیں کی ہیں، قبل از وصیتوں کے جو مقدمتاً الفاظ بولے ہیں امیر المؤمنین نے، وہ یہ جملات ہیں۔ فرماتے ہیں ایھا الناس کل امرئ لاق بما یفر منہ فی فرارہ۔ اے لوگو، ہر شخص اس شے کا سامنا کرنے والا ہے جس کا وہ فرار کرتا پھرتا ہے، جس سے وہ ڈر کر بھاگتا پھرتا ہے۔ والعجل مساق النفس، موت جو ہے یہ نفس کی دوڑ دھوپ کا میدان گاہ ہے، یعنی جتنا بھی آپ نے دوڑ دھوپ کرنی ہے کر لو، آخر میں موت کا ہی تم نے سامنا کرنا ہے۔ والحرب منہ موافاتہ، اور جو بھی موت سے بھاگتا ہے موت کی ہی آغوش میں آ کر گرتا ہے۔ کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون ھذا الامر، کتنا ہی وقت ایسے دن گزرے کہ میں نے اس امر کے متعلق میں نے سوچ بچار کی۔ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَهُ، خدا کا امر یہی تھا کہ یہ امر مخفی ہی رہے۔ ہیہات، یہ یاد رکھو، علم مخزون، موت کا جو علم ہے یہ ایک مخفی علم ہے کہ جو کسی کے اختیار میں نہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھنے پر محمد۔ امیر المومنین کے متعلق کہ آج شب شہادت امیر المومنین بھی ہے کہ وہ جو خطبہ شعبانیہ میں کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان دنوں کو جو ہے اپنے لیے مبارک بناؤ، ان دنوں کے اندر عبادت کرو، تو آخر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پوچھتے ہیں پیغمبر سے اس خطبہ شعبانیہ میں، سند اس خطبے کی بہت معروف سند ہے اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے اندر الفاظ ہیں جو امیر المؤمنین کی شان میں ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے کے اندر افضل اعمال کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، کہ اس مہینے کے اندر افضل اعمال یہ ہے کہ انسان خداوند تعالیٰ کی حرمتوں کا لحاظ رکھے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اور اس جملے کا اگلے مطلب کے ساتھ کیا ربط ہے؟ بس جب چہرہ مبارک امیر المومنین پر نظر پڑی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے، پیغمبر نے، حدیث جب آگے چلتی ہے پھر کہتی ہے ثم بکا، پھر پیغمبر روئے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ فقال، تو پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس بات پر روتا ہوں کہ جو اس مہینے میں تیرے ساتھ پیش آئے گا۔ کأنی بک وانت تصلی لربک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز پڑھ رہا ہوگا۔ وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین شقیق عاقر ناقۃ ثمود، کہ ایک ایسا شخص اٹھے گا کہ جو شقی ترین افراد میں سے ہوگا، حتیٰ وہ جو ثمود کی ناقہ کو پے کرنے والا اس سے بھی شقی تر شخص ہوگا۔ فضربک ضربۃ علی فرقک، وہ تمہارے سر کے اوپر ایسی ضرب لگائے گا، فخضب منها لحیتک، کہ تمہاری داڑھی اس تیرے سر کے خون سے
رنگین ہو جائے گی۔ امیر المومنین کا یہ خبر سننے کے بعد سوال نہیں ہے کوئی اور، سوال کیا ہے یہ دیکھیں۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یعنی جب میرے سر پر یہ ضرب لگے گی آیا میں دین میں سالم ہوں گا، میں صحیح دین پر ہوں گا؟ فقال، پیغمبر فرماتے ہیں فی سلامت من دینک، تو اپنے دین پر صحیح ہوگا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی، یہ جملے پوری امت کو سننے چاہیے اور پوری امت کو دیکھنا چاہیے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، یعنی 21 کا دن روز شہادت پیغمبر کاننا۔ یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تیرے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تم پر گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، برا بھلا کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ لأنک منی کا نفسی، کیونکہ تو ایسے ہے جیسے میری جان ہو۔ وروحک من روحی، تیری روح میری روح ہے۔ وطینتک من طینتی، تیری طینت میری طینت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خداوند متعال نے مجھے خلق کیا اور اے علی تجھے خلق کیا۔ واصطفانی و ایاک، مجھے اور تجھے دونوں کو چن لیا۔ واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، مجھے نبوت کے لیے چن لیا، تجھے امامت کے لیے چن لیا۔ ومن انکر امامتک فقد انکرنی نبوتی، جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی، اے علی تو میرا وصی ہے۔ وابو ولدی، میرے فرزندان کا پدر ہے۔ وزوج ابنتی، میری بیٹی کا شوہر ہے۔ وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، اور تو میرا خلیفہ ہے میری امت میں، میری زندگی میں بھی اور میری زندگی کے بعد بھی۔ امرو کا امری و نہیو کا نہی، تیرا حکم میرا حکم ہے، تیری نہی میری نہی ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے لوگوں میں سے بہترین قرار دیا۔ انک لحجت اللہ علی خلقہ، اے علی تو حجت خدا ہے لوگوں پر۔ وامینہ علی سرہ، تو اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ وخلیفتہ علی عبادہ، اللہ کا تو خلیفہ ہے لوگوں اللہ کے بندوں پر۔ امیر المومنین کا یہ مقام ہے۔ آیا بعد از امت، بعد از پیغمبر کے، آیا علی کی بات کو ایسے قبول کیا گیا؟ آیا علی کے اوپر سب و شتم نہیں کیا گیا؟ آیا علی کے ساتھ جنگیں نہیں کی گئیں؟ آیا مسلمان ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان عقل سے بھی پیدل ہو جائے؟ اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح مقام لینے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر سے ہی حدیث ہے، ابو حاتم حسکانی اور باقی سب اس کو نقل کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تو خدا تعالیٰ نے 3 کلمات پیغمبر کو تعلیم فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا کلمہ یہ ہے کہ علی سید المسلمین، علی مسلمانوں کا سردار ہے، علی امام المتقین، علی متقین کا امام ہے، علی قائد الغر المحجلین، قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی جن کی عبادت اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے پیشانیاں چمک رہی ہیں ان کا سردار علی ہے۔ یہ ہے علی۔ اور علی کے اوپر ظلم کتنا ہے، اور علی کے اوپر ظلم کتنا کیا گیا؟ حالت نماز میں علی کے اوپر حملہ کیا گیا، حالت نماز۔ ہم تو شیعہ پہلے دن سے ہی یہ ٹیررزم کا شکار ہیں، ہم تو پہلے دن سے ہی مظلوم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں۔ خداوند متعال آج کی رات جو شب قدر ہے
خداوند متعال ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں ولایت امیر المومنین پر قرار دے۔